پاپولر کلچر میں مردوں کی سوشیو سیکشول درجہ بندی میں الفا میل اور بیٹا میل کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے۔ الفا میل مردوں میں نمایاں کامیاب اور بااثر مانے جاتے ہیں اور بیٹا کو ان کی نسبت میں کم بااثر اور عام تصور کیا جاتا ہے، اور شاید مزید اقسام بھی موجود ہیں۔ مجھے نہیں معلوم ان سب میں کتنی سچائی ہے، لیکن مردوں کی درجہ بندی میں ایک قسم ایسی ہے جو اس درجہ بندی والے طقون سے باہر رہنا پسند کرتی ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے۔ انہیں سگما میل کہتے ہیں۔ سگما میل کون ہوتے ہیں اور کون سی خصوصیات انہیں اس درجہ بندی والے گیم سے باہر رکھتی ہیں، آئیں اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہا جاتا ہے کہ سگما میل کے لیے درجہ بندی والے طقون سے کوئی جگہ موجود نہیں، کیونکہ یہ درجہ بندی میں رہنے کی بجائے اسے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ کسی کی حکمرانی کو پسند نہیں کرتے، یہ منحرف ہوتے ہیں، لیکن تب جب ان کے پاس کوئی وجہ ہو۔ یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے منحرف نہیں ہوتے، بلکہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اکثریت سے بغاوت کرتے ہیں۔ لیکن جہاں انہیں محسوس ہو کہ اکثریت کے ساتھ چلنے میں فائدہ ہے، تو یہ بنا اکثریت کا حصہ بنے، یعنی ذہنی حدود کھینچ کر گروپ کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دینا، اپنے گولز کو حاصل کرنے کے لیے گروپ کا استعمال کرتے ہیں۔ وقت گزارنے کے لیے یہ ان جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں جو زیادہ مقبول نہ ہو اور جس کی اشتہار بازی گن ہر جگہ نہ گائے جاتے ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کی یہ قسم سوشل نہیں ہوتی۔ انہیں بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ گروپ میں کس طرح سے چلنا ہے، لیکن یہ گروپ کا رنگ خود پر چڑھنے نہیں دیتے۔ کبھی کبھار گروپ کے ساتھ چلنے کو یہ دنیا میں رہنے کی چھوٹی سی قیمت ادا کرنا سمجھتے ہیں، اور ان کی یہی بات ان کو الفا میل سے مختلف بناتی ہے۔ یہی ان کی مختلف شخصیت کا راز ہے۔ سگما میل ہمارے اسٹینڈرڈ الفا میل کی طرح ہر وقت لوگوں سے گھرا ہوا رہنا پسند نہیں کرتے۔ یہ جانتے ہیں کہ سماجی رابطہ کیسے بنانے ہیں، اور یہ اس میں ماہر بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ اچھا خاصا وقت خلوت میں بھی گزارتے ہیں۔ یہ ایموشنلی طور پر خود مختار ہوتے ہیں، تبھی یہ خلوت کو سیلف ریفلیکشن، بزنس پروجیکٹس، کریٹیوٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہیں اپنی ایگو اور اپنے ایموشنز کو اعتدال میں کرنے کے لیے خواتین کی جرأت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جذباتی طور پر طاقتور ہوتے ہیں اور انہیں اپنی آزادی بہت عزیز ہوتی ہے۔ ان کی یہی خود مختاری انہیں خواتین کے لیے مزید پرکشش بناتی ہے۔ روتے دھوتے یا جذباتی طور پر دوسروں پر انحصار کرنے والے خواتین ہوں یا مرد، اپنی کشش کھو دیتے ہیں۔ سگما جہاں گروپ کے ساتھ چلنا جانتے ہیں، وہ ضرورت پڑنے پر اپنے پرآسائش خول سے نکل کر اکیلے چیلنجز اور دنیا کا سامنا کرنا بھی جانتے ہیں۔ سفر کے شوقین مرد حضرات جو سگما میل ہوں، وہ زیادہ تر اکیلے سفر کرتے ہیں۔ وہ ان مقامات کا چناؤ کرتے ہیں جو مشکل اور لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ ہو، جن پر شہرت کی دھول نہ جمی ہو۔ سگما گرگٹ کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ خواہ کسی بڑے عہدے پر ہوں یا کسی عام سے کمپنی کے ملازم، یا ماحول اور حالات دیکھ اپنا رنگ بدل لیتے ہیں۔ درجہ بندی میں موجود ہر قسم کے مرد حضرات کے ساتھ پرامن ہو کر چلتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ فن موجود ہوتا ہے کہ کیسے ہر درجہ بندی میں گروپ کا رنگ چڑھائے بغیر گروپ کو فالو کرنا ہے۔ تبھی یہ الفا کے ساتھ اس کی زبان اور بیٹا کے ساتھ اس کے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، اور ذہنی اعتبار سے ان پر حاوی رہتے ہیں، کیونکہ انہیں مختلف دیکھ کر خواہ مخواہ کی توجہ اپنی جانب مرکوز کروانا پسند نہیں۔ اور چونکہ فطرت میں صرف تبدیلی مستقل ہے، اس لیے یہ اس اصول پر عمل کرتے ہوئے گرگٹ بننے سے نہیں کتراتے۔ آپ بھی سوچیں گے کہ کیا یہ منافق انسان ہے؟ لیکن یہ منافقت نہیں، بلکہ بدلتے حالات اور بدلتی دنیا کے ساتھ بدلنا ہے۔ بروس لی کہتا تھا، پانی کی مانند بنو، اور سگما بھی اسی اصول کے پاس داری کرتے ہیں۔ ان کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔
بہت سے مرد حضرات کسی معاملے پر ٹھوس اور حقیقی معلومات نہ ہونے کے باوجود ذہن فتیل دکھنے کے لیے خرافات کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ اس بات مجھے نہیں معلوم سے ان کی کمزور انا کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایسا کرنے سے وہ انتہائی کمزور اور بے وقوف نظر آتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہنے سے تکلیف ہے تو خاموشی بہترین جواب ہے۔ اسٹوئک فلاسفر مارکس آریلس کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ کوئی رائے نہ رکھنے کا اختیار رکھتے ہیں، اس لیے ضروری نہیں کہ ہر بات کا آپ کو علم اور ہر معاملے پر آپ کی رائے ہو۔ سگما اپنی انرجی بچاتے ہیں خاموش رہ کر۔ سگما کی سب سے اہم اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ زندگی نامی کھیل سے اٹیچ نہیں ہوتے۔ جس طرح ہم بچپن میں کھیل کھیلتے ہوئے کھیل کے کرداروں میں کھو جاتے تھے، اسی طرح بڑے ہو کر ہم معاشرے کے سونپے ہوئے کرداروں کو نبھانے میں گم ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہم ان کرداروں اور اس سے منسلک کھیل سے اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی اونچ نیچ آئے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے سب تباہ ہو گیا ہے۔ کوئی ریجیکٹ کر دے، بزنس میں اونچ نیچ آ جائے، ہم سفر چھوڑ جائے، نوکری چلی جائے تو نہ صرف مایوسی اور غم سے نڈال ہوتے ہیں بلکہ اکثر لوگ تو خودکشی تک کرنے کا سوچ لیتے ہیں۔ کسی بڑے عہدے والے سے اس کی پوزیشن چلی جائے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے زندگی ختم ہو گئی ہے اور وہ یہ کھیل ہار گیا۔ ایسے میں سگما چونکہ درجہ بندی سے باہر ہوتے ہیں، تبھی زندگی کے کرداروں سے جڑے ان لوگوں کو روتا دیکھ کر ہنستے ہیں۔ وہ ان لوگوں کی تکلیف کا تمسخر نہیں اڑاتے بلکہ وہ اس بات پر ہنستے ہیں کہ یہ سب زندگی کے کھیل اور اس میں ادا کیے جانے والے کرداروں سے کتنا اٹیچ ہیں۔ سگما بھی سارے کردار ادا کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ چیزوں اور احساسات سے اٹیچ نہ ہونے والے فلسفے اور عمل کرتے ہوئے زندگی کے کھیل کو بھرپور انداز میں کھیلتے ہیں۔ اگر کوئی کردار کھیل کے دوران میں ختم ہو جائے تو وہ ضرورت سے زیادہ رنج نہیں اٹھاتے، کیونکہ وہ اپنے ان کرداروں سے کبھی اٹیچ نہیں ہوتے۔ یہ یقیناً گزب سائنس ہے، لیکن اسے مثالی نمونہ سمجھ کر ایک مناسب اور تخلیقی شخصیت تشکیل دی جا سکتی ہے۔ سگما میل ہمارے ارد گرد ہو سکتے ہیں۔ تاریخ میں بھی کہیں ایسے مرد گزرے ہیں جنہیں ہم یہ لقب دے سکتے ہیں۔